ہم گردوں کو اٹھانے والے، ممدوں کی جھولیوں کو دامن مراد سے بنانے والے، ہم مرنے کے بعد گھر والے، محلے والے، رشتہ دار سب مل کر خبر کے اندھیرے گلے میں دبا کر جانے کے بعد اپنے مقدس قدموں سے اندھیری خبر کو مجھ سے منور مسجل کرنے والے وہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جو قرآن مجید کی جو آیت کا تلاوت کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے آیت میں ارشاد فرماتا ہے نہ میرے محبوب بندوں کو، اولیاء اللہ کو نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف ہے۔ حضرات محترم، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اللہ کے محبوب بندے کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے خوف نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کس لیے خطاب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا سمجھانے جا رہا ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے، دل میں بات کو اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی عظمت سمجھانے کے لیے میں چھوٹا سا نسخہ، ایک چھوٹی سی بات سناتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر ہم دور مقام پہ جا رہے ہیں، اگر وہاں پر ریڈ زون لکھا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، چاہے گاڑی پر جاتے ہیں چاہے پیدل جاتے ہیں، اگر کس پر بھی ہم سفر کرتے ہیں اگر ریڈ زون لکھا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں، ٹہل جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کر جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، ایک دنیا کی چیز دیکھ کر ہم ڈر کر پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ تو رب العزت تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا رب وہی ہوتا ہے، جلانے والا رب وہی ہوتا ہے، تمام مخلوق کو روزی روٹی دینے والا وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے محبوب بندوں کو، میرے اولیاء اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، نہ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، نہ بادشاہ سے ڈرتے ہیں، نہ وزیر اعظم سے ڈرتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ سانپوں سے ڈرتے ہیں، نہ زہریلی چیزوں سے ڈرتے ہیں، نہ بچھوں سے ڈرتے ہیں، نہ کسی مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ صرف ڈرتے ہیں اللہ اس رسول سے ڈرتے ہیں، اللہ اس رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رضامندی کے لیے ڈرتے ہیں۔ یہ اولیاء کا مقام ہے، یہ اولیاء کی شان ہے۔ حضرات محترم، ہم یہاں پر جمع ہو گئے ہیں تو شاکر پاشا حضرت سرکار کے محبت میں اور ضیا پاشا حضرت سرکار کے محبت میں اور بالخصوص حقانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے محبت میں ہم یہاں جمع ہیں۔ حضرات محترم، میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، سرکار بخوبی جانتے ہیں، ہمارے نانی ماں فرماتے ہیں، اس سے پہلے سرکار یہ واقعہ کو جانتے ہیں۔ حضرات محترم، شہر ناگر کردل میں سید حقانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، سرکار باہر آتے ہیں، صحن کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں۔ صحن کے دوران ایک شخص آتا ہے، حضرت سے سوال کرتا ہے، اے سرکار، اے حضرت، اب تو نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت قریب پہنچا ہے، اب تو نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ باہر صحن کر رہے ہیں، باہر واکنگ کر رہے ہیں، اب تو نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ حضرت جلال میں آتے ہیں، سید حقانی سرکار ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر لے جاتے ہیں اور وہ نادان کو کہتے ہیں، اے نادان، سن لے، اپنے آنکھوں کے دروازوں کو کھول، اپنے جتنے بھی پردے ہیں تمام پردوں کو ہٹا اور میرے آنکھوں میں آنکھ ملا، میرے سوا کون سجدہ کر رہا ہے، میرے سوا کون رکوع کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کون دعا کر رہا ہے، کون گریہ افطار کر رہا ہے۔ وہ شخص تمام منظر دیکھتا ہے، حضرت کی کرامت دیکھتا ہے، حضرت کے قدموں میں گر جاتا ہے، حضرت میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا مقام نہیں سمجھا، اے حقانی پیا، میں آپ کا مقام نہیں سمجھا، آپ کا رتبہ نہیں سمجھا، آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا، آپ اتنے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حضرات محترم، حقانی سرکار کے دو کتنے پیارے جملے، حضرت فرماتے ہیں، اے نادان، آج جو تو نے مجھ سے سوال کیا آئندہ کسی سے نہیں کرنا۔ یہ اولیاء اللہ صرف اللہ کی عبادت اندرونی میں کرتے ہیں لیکن ظاہری میں نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حقانی سرکار فرماتے ہیں، آئندہ کون سے بھی ولی کامل سے ایسے سوال ہی نہیں کرنا، صرف ہم اللہ اس رسول کے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم ظاہر سے زیادہ اندرونی عبادت کرتے ہیں، اندرونی ذکر کرتے ہیں، صرف ہمارا مقصد اللہ اس رسول کو راضی کرنے کا رہتا ہے۔ یعنی یہ مقام ہے حضرت سید شاکر پاشا حضرت، یہاں پر جو آستانہ ہے حقانی سرکار کا اور ضیا پاشا حضرت کا، اور یہاں پہ پیر و مرشد بھی موجود ہے۔ حضرات محترم،
اتنا ہم لوگوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے اگر ایسے باتوں میں آتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے تکبر کو، ہمارے گھمنڈ کو تمام بھاگ پھینک کرنا چاہیے۔ اگر یہاں آتے ہیں محبت و خلوص کے ساتھ اولیاء اللہ کی محبت لے کر یہاں پر داخل ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، میں اولیاء اللہ کی طاقت، اولیاء اللہ کی عظمت سنانے کے لیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اے انسانوں، تم ان اولیاء کو دیکھتے ہو، کبھی ایسا نہیں سمجھنا یہ اولیاء اللہ اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے جو آنکھ ہیں میرے لیے دنیا میں اپنے آنکھوں کے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اپنے کانوں کے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اپنے پیروں کے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اپنے ہاتھوں کے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اپنے زبان کے دروازے کو بند کر چکے ہیں۔ میرا بندہ اپنے پریشانیوں کو، اپنے مصیبتوں کو، اپنے گھر کے رنج و عالم کو چھوڑ کر اپنے دروازوں کو بند کر چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے لیے اتنا کرتا ہے، اپنے آنکھوں کے دروازوں کو بند کر چکا ہے، اپنے کانوں کے دروازے کو بند کر چکا ہے، اپنے پیروں کے دروازے کو بند کر چکا ہے، اب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ صرف اللہ کے جملے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنت السماع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ اب اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، جہاں دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے، جس جہاں کی بات سننا چاہتا ہے سن سکتا ہے، جس جگہ پہنچنا چاہتا ہے پہنچ سکتا ہے، جہاں کی بات سننا چاہتا ہے سن سکتا ہے۔ حضرات محترم، جب کبھی ہم یہ حضرت کے بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت کے لیے پریشانی کے لیے شاکر پاچا حضرت سرکار کے لیے جب ہم آتے ہیں، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رنج و عالم الجھے ہوئے جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت سے ہم دعا کرتے ہیں حضرت ہماری پریشانی ہے، ہماری مصیبت ہے، جب حضرت اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ زبان میں اللہ کی زبان آ گئی ہے۔ حضرات محترم، جب یہ پیر و مرشد ہم لوگوں کو پینے کے لیے، کھانے کے لیے چاہے کنکر بھی ہو، اگر ان کے ہاتھ سے آتا ہے وہ شفا بن جاتا ہے، اس لیے شفا بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ گویا کہ فرماتا ہے کنت السماع الذی یسمع بہ، تمام جسم بن جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کا قوت کا اندازہ کیا ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیتا ہے، ایسی طاقت دیتا ہے، ایسی روحانی تصرفات کا ان اولیاء اللہ، ان محبوب بندوں پر نزول کرتا ہے، ان پروتوں کی، ان روایتوں کی کپکپی جاری ہو جاتی ہے، یعنی کام کا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مطابق، اولیاء کے مطابق ایک شاعر فرماتا ہے باروں خاکی اندرون آتش جیتے ناروں خشتوں، ایک بار کر لو محمد رین پہاڑ شکستوں۔ حضرات محترم، جب یہ اولیاء اللہ، یہ محبوب بندے اشارے کرتے ہیں، پہاڑے ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں، دریا ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں، درخت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی تمام مخلوق ان کے خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی قوت دیتا ہے، ایسی ایسی روحانی طاقت سے نوازتا ہے، بظاہر اپنے نگاہوں سے نہیں سمجھتے ہیں، اپنے دماغ سے نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ایسا تحفظ دیتا ہے، ایسے کرامات سے نوازتا ہے، ہم بظاہر نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کا ذکر بارہا اللہ کے کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اور یہ اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کو چومنا اور پیر مرشد کو ادب کرنا یہ کہاں سے جائز ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں پیر مرشد کے پاس ادب سے کھڑتے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، جب تک ان کا حکم نہیں ہوتا وہاں سے نہیں ہٹتے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دلیل بتاؤ، دلیل بتاؤ۔ حضرات محترم، میں دلیل بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان کے شیخ ہیں یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شیخ ہیں، انہوں صحابی رسول ہیں، انہوں تابعی ہیں، انہوں فرماتے ہیں میں جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا نا فاخذوا بیدی، میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا، ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا فاتین الیدین مسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں ان مقدس ہاتھوں پر، اس صحابی کے ہاتھوں پر میں صدقے جاؤں، یہ ہاتھوں پر، ارے وہ مقدس ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو کونین کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ حضرات محترم، وہ تابعی فرماتے ہیں کہ اتنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس ہاتھ تھے جنہوں نے کونین کے والد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کو چھوا تھا۔ حضرات محترم، اور ایک روایت حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اگر کبھی محبت عروج میں ہوتی ہے، اگر الگ کیفیت میں ہوتی ہے، محبت عجیب کی کیفیت ہوتی ہے، انہوں ابو العالیہ فرماتے ہیں میں ایسا سوچتا ہوں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ چوم لیتا، آنکھوں کو چوم لیتا، آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا فَعَقَيْنِ الْعَيْنَيْنِ رَبْطَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ صحابی رسول کے مقدس آنکھیں جنہوں نے جی بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چہرے کو دیکھا تھا۔ حضرات محترم، وہ تابعی فرماتے ہیں صحابی رسول کے اتنے مقدس آنکھیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کو دیکھا تھا۔ حضرات محترم، جب پیر و مرشد بیٹھ جاتے ہیں ہم ان کے چہرے کو اس لیے تکتے ہیں تاکہ صحابہ کی سنت میں، تابعین کی سنت میں، یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صحابہ کی سنتوں کو عمل کرتے ہیں، تابعین کی سنت کو عمل کرتے ہیں، تب تابعین کی سنتوں کو عمل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ وہ ہوتے ہیں، صحابہ ان کو کہتے ہیں جو صحابہ حضور کے زمانے میں ہو، حضور کے چہرے کو دیکھا ہو، حضور پر ایمان لایا ہو، حضور کے ہر باتوں کو عمل کرے ہو، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ جو صحابہ کو دیکھتے ہیں، جو صحابہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ جو تابعین کے بعد جو تابعین کو دیکھتے ہیں ان کو تابعین کہتے ہیں۔ اب جو سلسلہ چل رہا ہے سالین، اب اولیاء اللہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرات محترم، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے جب کبھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا نا، انہوں مجھے سیب دیتے، سیب عنایت کرتے، دیکھتا ہوں سیب کو، چومتا ہوں سیب کو، یعنی سیب کو چومتے ہوئے چہرے کو لگا رہے ہیں، جسم پر لگا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تسبیحات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل خاک طیبہ اسے چومتے ہو، اسے مس کرتے ہو، جسم پر ملتے ہو، یہ کہاں سے بدعت لائی ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ حضرات محترم، یہ بدعت نہیں ہے، ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، تابعین سے سیکھا ہے، تابعین سے سیکھا ہے، اولیاء اللہ سے سیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سیب دیتے ہیں، سیب کو لیتے ہیں، چومتے ہیں سیب کو، جسم پر ملتے ہیں، ناز کرتے ہیں یہ وہ مقدس سیب ہے، یہ وہ مقدس سیب ہے۔ فَأَعْطُوهُ مَسًّا كَفًّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ وہ مقدس سیب ہے جنہوں نے کونین کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ حضرات محترم، وہ صحابی اس لیے کہتے ہیں، ہم نے وہ تابعی اس لیے کہہ رہے ہیں ہم نے تو جی بھر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے زلف کو نہیں دیکھا، ان کے چمکتے ہوئے یاسین کے دانتوں کو نہیں دیکھا، وہ چہرہ وضحیٰ کو نہیں دیکھا، وہ حسن جمال کو نہیں دیکھا، لیکن ہم رقص کر رہے ہیں، ہم جھوم رہے ہیں، اس لیے جھوم رہے ہیں ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کے ہاتھوں کو چوما ہے، ان کے آنکھوں کو چوما ہے، جنہوں نے جی بھر کے حضور کا دیدار کرا ہے۔ حضرات محترم، یہ مقام ہے۔ حضرات محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے جملے۔ حضرات پاک، ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں تمام صحابہ کے سنتوں کو عمل کر رہے ہیں۔ انہوں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی سنت اور وہ جو بتائیں اس کو ہم عمل کر رہے ہیں، صحابہ کے سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں کہنا چاہتا ہوں، میں بولنا چاہتا ہوں، اہل سنت کا ہر عمل، اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن سنت سے ہے۔ جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا، قرآن سے دوں گا، حدیث پاک سے دوں گا، اقوال صحابہ سے دوں گا، سلف صالحین سے دوں گا، یعنی اولیاء اللہ کے آراء سے دوں گا۔ حضرات محترم، اہل سنت کا ہر عمل قرآن و سنت سے ہے، صحابہ سے، یعنی صحابہ کو دیکھ کر ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا کون سا بھی بدعت نہیں ہوتا، ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہوتا، صرف ہم صحابہ اکرام کو اپناتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق کو ادھر، عثمان کو ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب عالم کیا ہوگا۔ ہم نے تو آقا کو نہیں دیکھا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، بتاؤ دیدار کا عالم کیا ہوگا، کیسا چہرہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات محترم، میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں اور غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ میرے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم خاتون النبیین ارشاد فرماتے ہیں وہ خاتون جنت وہ بی بی فاطمہ الزہرا، وہ جنت کی کنیز وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ حسن وہ ہے جس کی اولاد میں سے زیادہ تشریف لائے گا، جو مقام نبیوں میں آپ کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں ہوگا جن کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ حضرات محترم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، 1400 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں حضرت کا مقام کیا ہوگا، حضرت کا اندازہ کیا ہوگا۔ حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص یعنی کہ خاتون حضرات ایک غموں میں ڈوبی ہوئی پریشانیوں کے حال میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ جو خاتون تھی تمام در در بھٹک کے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور حضرت سے اجازت کرتی ہے، حضرت سے پوچھتی ہے اے سرکار میں یہ تمنا سے آئی ہوں، آپ کے پاس جو بھی آتے ہیں مراد ہو کر جاتے ہیں، کامیاب ہو کے جاتے ہیں، یہ تمنا سے آئی ہوں میرا حرام بود کر دیجئے، میری ساس کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میرا شوہر کہہ رہا ہے طلاق دے دو، میرے کو گھر سے نکال دیں گے، اب مدد کیجئے، اب رحم کیجئے، المدد یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک وہ خاتون کے باتیں سن کر رو کر جو آنسو کے قطرے زمین پر گراتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں، انہوں نے فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی آپ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ خاتون کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اب دعا مت کرو۔ یہ الفاظ سننے کے بعد عبد القادر فرماتے ہیں میرا رب 70 ماؤں سے محبت کرنے والا ہے، سمندر جیسا رحم رکھنے والا ہے، سمندر جیسا کرم کرنے والا ہے، عبد القادر کی بات کو میرا رب نہیں ٹالے گا، میری بات کو مانے گا، میں رب کو مناؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے مولا تو نے 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، مولا تجھ کو معلوم ہے مولا یہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے لیکن خالی جھولی سے نہیں جاتا مولا، دامن مراد سے جاتا ہے مولا، تجھے پتا ہے مولا یہ عبد القادر کی بارگاہ میں آنے والی ہے، میں دعا کرنے والا ہوں مولا، آپ کو پتا ہے مولا اس کے حالات بہت کر دے مولا، اس کے مقدر میں نہیں تھا لیکن عبد القادر سے اللہ کی محبت دیکھو، اے عبد القادر کتنی اولاد چاہیے؟ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راتوں میں فرماتے ہیں 7 اولاد سنائے، وہ خاتون سے فرماتے ہیں اے خاتون اب گھر لوٹ جاؤ، اب جانے سے پہلے آپ کو 7 اولاد ہوتے ہیں، یعنی اس کے بعد حمل ہوتا ہے، کئی دنوں کے بعد 7 اولاد ہوتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو چیز سے نوازتا ہے اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے، اگر ہم الفاظ کچھ اور کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی خاتون سے یہی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے ناشکری کے کلمات کہے تھے، یعنی مولا یہ بچوں شرارت کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مولا یہ بچوں کو اگر نہیں دیا تو اچھا ہوتا تھا، اللہ ناراض ہو کر 7 بچوں کو موت دے دیتا ہے۔ حضرات محترم تو بچوں کو دفنا کر عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں جا کر اے عبد القادر اے سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، میں اللہ کے ناشکر کلمات کہی ہے، اللہ ناراض ہو گئے اور میرے 7 بچوں کے اولاد کو انتقال ہو چکا ہے، اب مدد کیجئے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے عبد القادر میں مان گیا ہوں۔ اب عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون اب گھر جانے سے پہلے تمام بچے خبر سے اٹھ کر گھر کو آنے والے۔ حضرات محترم یہ عبد القادر کی شان ہے، یہ عبد القادر کا مقام ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک عیسائی آتا ہے، سوال کرتا ہے کیا آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے نہیں سنا وہ آقا ہے، سردار نبی ہے، کیوں زندہ نہیں کرتے؟ یہ بات سن کر شیخ عبد القادر جیلانی نے غصے میں آ کر جلال میں آ کر قبرستان لے جاتے ہیں، ایک پرانے قبر پر لات مارتے ہیں، خون بسم اللہ، اے اللہ کے بندے اٹھ اللہ کے حکم سے۔ جیسا ہی لات مارتے ہیں وہ بندہ اٹھ کر جواب دینے لگتا ہے اور وہ عیسائی سے اور تمام گستاخ رسول سے رجوع ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں خبردار اے عیسائیوں، اے گستاخ رسول، جب کبھی میری آقا کی بات آ گئی نا یہ عبد القادر زبان سے نہیں بلکہ قدم سے جواب دے گا۔ یہ مقام تھا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرات محترم ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ غریب نواز عطائے رسول جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے بعد
یہ سادو رام والا شخص آتا ہے اور سادو رام والا شخص آتا ہے، حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے، حضرت کو قتل کرنے کی نیت سے آتا ہے اور وہ حضرت سے کہتا ہے میرے پاس اتنی طاقت ہے، پہاڑوں کو اٹھا کر لوگوں پر پھینک ڈالنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت مسکراتے ہیں، ہاں ہاں ایسا کرتا ہے، جتنا کر لینا چاہے کوشش کر لے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کرتب دکھا رہا تھا، وہ بڑا جادوگر تھا، رام رام کہتے ہوئے آیا، رحیم رحیم کہتے ہوئے گیا۔ ایسی کرامت دکھائے میرے خواجہ غریب نواز نے، اور خواجہ غریب نواز نے، اس کا نام سادھو رام تھا، حضرت نے سادی رکھ دیا، یعنی سادی بن گیا۔ اور اجے پال آتا ہے، اجے پال خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں آتا ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں پہاڑ کے چٹانوں کو اٹھا کر لوگوں پر پھینک ڈالنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا کوشش کر لے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چٹانوں کو اٹھا کر ان کے بارگاہ میں پھینک ڈالتا ہے۔ غریب نواز کے حسین چہرے کو دیکھ کر وہ تمام درخت اسی پر لوٹ کر اسی کو دفناتے ہیں۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز سرکار کی کرامت ہے۔ حضرات محترم، غریب نواز سرکار بغداد شریف جاتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، وہاں پر تمام پجاریاں آپ کی پوجا کر رہے ہیں، آپ کی پوجا کر رہے ہیں۔ غریب نواز سرکار کی نظر ان پجاریوں پر پڑتی ہے۔ غریب نواز سرکار پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ایک اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا یہ ہمارا رب ہے، ہم پوجا کر رہے ہیں۔ اے غریب نواز سرکار، یہ ہمارے رب میں اتنی طاقت ہے آپ کو جلائے گی۔ غریب نواز سرکار نے مسکرا کے جواب دیا یہ میری آنکھ مجھے جلائے گی، میرے جوتے کو بھی نہیں جلائے گی۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا یہ جسم کو نہیں جلائے گی۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا وہ لوگ فرماتے ہیں اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں گے۔ وہ لوگ مسکراتے ہیں اور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اپنا جوتا نکال کر جیسا ہی آگ میں ڈالنا تھا آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے۔ کیا مجال آگ کی جو غریب نواز سرکار کے جوتے کو جلا سکے؟ جب غریب نواز سرکار یہ بات سن کر تمام مریدین کے لیے، میرے مریدوں کے مریدین، میرے عاشقین، میرے محبین، کل قیامت کے دن کیا خاک دوزخ جلائے گی؟ یہ غریب نواز سرکار کے جوتے کو نہ جلا سکے گی، جو میرے چاہنے والے کو کیا جلائے گی؟ حضرات محترم، جیسے ہی آگ بجھ جانا تھا تمام پجاریاں غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، غریب نواز سرکار کا یہ مقام ہے، وہ اجمیر والے بادشاہ کا یہ مقام ہے جو پیدل سفر میں جا کر 90 لاکھ مشرکوں کو ایک ہی لمحے میں اپنا حسین چہرے سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر 90 لاکھ اپنے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتے ہیں۔ یہ مقام ہے خواجہ غریب نواز کا۔ حضرات محترم، اتنا بالا مقام ہے، اتنا رتبہ والا مقام ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم غریب نواز سرکار کے شان میں اگر کتنا بھی کہے کم ہے، حضرات محترم میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں یہاں پر جلوہ افروز شاکر بجاز سرکار جو موجود ہے یہ سیدی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر سرکار پر نظر ڈالو، ایک طرف دادا ولی کامل ہے، والد محترم ولی کامل ہے، یہ اگر سرکار پر نظر ڈالتے ہیں ولی کامل، اگر پائے کے بزرگ پر نظر ڈالتے ہیں ولی کامل، اگر حضرت کو دیکھتے ہیں تو انہوں خود پیر و مرشد ہے۔ حضرات محترم، میں ان کا مقام بتانا چاہتا ہوں، میری اوقات نہیں ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے۔ حضرات محترم، یا جو کچھ بھی صدقہ ہے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سے اجازت اگر ہو تو سیدی گھرانے کے تعلق سے ایک بات کہوں گا۔ حضرات محترم، سیدی گھرانے کا اندازہ ہم لگانے کے لیے اس فن شاعر پر نظر ڈالتے ہیں، احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرتوں کے حضرت ہے، انہوں خود سید کا ادب کرتے ہیں۔ ایک پریشان حال، ایک مصیبت حال ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس وقت حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے قلم لکھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کے لیے قلم لکھ رہے تھے۔ جیسا ہی وہ شخص آتا ہے، حضرت پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، کون کے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں سیدی حضرت جو کلام لکھ رہے تھے اپنے پین کو بازو میں رکھتے ہیں، اپنے کلام کو بازو میں رکھتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے،
اگر ہم سیدی گھرانے سے پنگا لیتے ہیں، اگر ہم سیدی گھرانے سے گستاخی کرتے ہیں تو ہمارا عاشق بہت برباد ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو نہ میں نے یہاں پر جتنے بھی ملک کے تمام سیدی گھرانوں کو رزق تقسیم کروں گا، یعنی ہدیہ پیش کروں گا۔ آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو نہ، یعنی سیدی گھرانے کو اگر ہدیہ دینا ہے تو اجازت لے رہے ہیں تو مقام کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ اسی طرح چند مہینے گزر جاتے ہیں، یعنی ان کا جو بیٹھان حضرت کو بادشاہ کے کانوں میں کچھ باتیں بھر دیتا ہے، حضرت آپ تو یعنی اگر سیدی گھرانے والے چاہے گنہگار بھی ہو ہم نظر نہیں ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہو کر جو سیدی گھرانے کو بول سکے؟ حضرات محترم، وہ بادشاہ سے آ کے شکایت کرتا ہے، حضرت جو پیسے دے رہے ہیں نا وہ شراب پی رہا ہے، آپ تو آقا کی محبت میں دیے ہیں۔ وہ بادشاہ غصے میں آ کر اپنے محل میں بلا کر ایک کوڑا مارتے ہیں، پیٹ پر داغ بڑھتی ہے، وہ پکارتا ہے، رات ہوتی ہے، اندھیری چھا جاتی ہے، کونین کے والی خسرو خوبا سیّاد دامغا نازل ارض و جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے خواب میں آتے ہیں، غصے کی حالت میں ہے، اے آقا میرے سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی؟ اے بادشاہ تم نے سوچے چند مہینے اچھا کام کرے ہیں، میرے چہیتے نوازوں کو آپ نے جو کچھ بھی دیا میں نے مان لیا، لیکن آپ سے گستاخی ہو گئی، آپ نے جو مار مارا ہے، جو پیٹ پہ جو داغ بیٹھا ہے، سرکار نے چہرہ بجھا کر فرماتے ہیں کملی ہٹاؤ، اگر کملی ہٹائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشت پر یعنی پیٹ پر داغ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اگر سیدی گھرانے کو ہم ستاتے ہیں تو آقا ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے سے چہرہ پلٹاتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ پاک سے دعا ہے تو ہم لوگوں کو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی الفت ہمارے دلوں میں منتقل فرما، حضرت کا فیضان ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، حضرت کی نگاہ کرم ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میں نے جو بھی کہا ہے مولا، کچھ بھی غلطی ہے تو معاف فرما، تیرے محبوب کے واسطے امام حسین، امام حسن اور جو ولی کامل، جو سید شاکر، جو شاکر پاشا حضرت اور بالخصوص حقانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ضیاء پاشا حضرت کے صدقے سے ہماری تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔